اچھے کلمات نکالیے. میرے نبی کے صحابی ہیں حضرت معاذ، نبی علیہ السلام نے کافی نصیحت کی. آخر میں سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک کو نکالا، فرمایا کف علیک ھذا، اے معاذ اس کو روک کے رکھنا. کہا اللہ کے نبی اس کی وجہ سے بھی کیا لوگ جہنم میں جائیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا تھا معاذ تمہاری ماں تمہیں گم پائے، زیادہ تر لوگ اسی زبان کی وجہ سے جہنم میں اونڈے منہ گرائے جائیں گے. میرے نبی فرماتے ہیں ایک جملہ اپنی زبان سے ایک بندہ نکالتا ہے، رب کی لعنت اس پر برستی رہتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. وہ نمازیں بھی پڑھتا رہتا ہے، روزے بھی رکھتا رہتا ہے، حج بھی کرتا رہتا ہے، زکات بھی دیتا رہتا ہے. ایک بندہ ایسا بھی ہوتا ہے اپنی زبان سے ایسا جملہ نکالتا ہے فرمایا اللہ تعالی جہنم کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے، ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اچھا جملہ نکالتا ہے، رب العالمین اسے جہنم میں بھیجنے کی بجائے اللہ رب العالمین اسے جنت عطا کر دیتے ہیں. ایک اور عمل اور عظیم عمل فرمایا رضا ربی فی رضا الوالدی، اگر چاہتے ہو آپ کا رب آپ سے راضی ہو، والدین کو راضی کر لو، ان کی خدمت کرو، ان کا احساس کرو. فلا تقل لهما اف، انہیں اف تک نہ کہو، انہیں ڈانٹو مت، ان کے ساتھ بدتمیزی مت کرو. میرے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے نبی من احق الناس بحسن صحابتی، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تیری ماں کا. اللہ کے نبی پھر کہا تیری ماں کا. اللہ کے نبی پھر کہا ماں کا. میرے نبی سے پھر پوچھا کہا تیرے باپ کا. یاد رکھو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں انہی بزرگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں رونقیں عطا کرتا ہے، عزت دیتا ہے، برکتیں عطا کرتا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں تو بھی اپنے والد کا ہے، تیرا مال بھی تیرے والد کا ہے. جب اللہ کے نبی سے ایک شخص نے شکایت کی اللہ کے نبی میرا والد میرا مال لے لیتا ہے، میرے نبی نے یہ فرمایا تھا یاد رکھو اگر والدین راضی ہیں رب راضی ہے. ہم سوچتے نہیں ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہمیں پتہ تک نہیں ہوتا اس دنیا کی مشکلات بھی میرا رب انہی کی وجہ سے دور کرتا ہے. صحیح بخاری کی وہ معروف حدیث آپ کئی بار سن چکے ہوں گے، 3 آدمیوں کا واقعہ ہے، غار میں پھنس جاتے ہیں. ان میں سے ایک اپنا عمل یہ پیش کرتا ہے کہا اے اللہ تو جانتا ہے میں والدین کی بڑی خدمت کرتا. ایک دن میں بکریاں لے کر دور چلا گیا، جب میں واپس آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے. میں دودھ کا پیالہ لے کر ان کے سرانے کھڑا رہا، ان کے پاؤں کی طرف کھڑا رہا. میں نے اس وقت تک وہ دودھ اپنی اولاد کو نہیں دیا. وہ چیختے رہے، چلاتے رہے، بلبلاتے رہے، جب تک میں نے وہ دودھ اپنے والدین کو نہیں پلا لیا. اے اللہ تو جانتا ہے میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے، مجھ سے راضی ہو جا، میری اس مشکلات کو ٹال دے. حدیث میں آتا ہے پتھر تھوڑا ہٹتا ہے، دوسرا بندہ جب عمل پیش کرتا ہے پتھر اور ہٹتا ہے، تیسرا بندہ عمل پیش کرتا ہے پتھر اور ہٹتا ہے. میرے بھائیوں آج ہماری حالت کیا ہے، ہماری کیفیت کیا ہے؟ میرے نبی کا صحابی ہے حارثہ بن نعمان، بدر کے میدان میں شہید ہو جاتا ہے. اس کی والدہ آتی ہے کہا اللہ کے نبی مجھے بتائیے اگر میرے بیٹے کی قربانی کو رب نے قبول کیا ہے تو میں صبر کر لوں گی ورنہ مجھ سے صبر نہیں ہو سکے گا. میرے نبی نے فرمایا تھا تو واپس چلی گا، میں نے جنت میں قرآن کریم کی تلاوت کی آواز اس سے سنی ہے. قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تھا یہ والدہ کا فرما بردار ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا ہے جنت میں قرآن پڑھنے کی آواز میرے پیغمبر سن رہے ہیں. یہ وجہ ہے سعودیہ کے اندر آپ نے سنا ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا عدالت میں ایک کیس جاتا ہے. کیس کیا ہے؟ چھوٹے بھائی نے کیس کیا ہے، بڑے بھائی کے اوپر کیا کیس ہے؟ وہ کیس یہ ہے کہ میری والدہ میری بھی آخر والدہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ ساری زندگی تیرے ساتھ نہ رہے، میرے ساتھ بھی رہے، میں بھی اس کی خدمت کروں. عدالت میں جب یہ کیس پہنچتا ہے جج پوچھتا ہے آپ کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں؟ اس نے کہا میرا بڑا بیٹا میری دائیں آنکھ ہے، میرا چھوٹا بیٹا میری بائیں آنکھ ہے، میں تو جس کے ساتھ بھی رہوں میں خوش رہوں گی. حتیٰ کہ جج نے چھوٹے بیٹے کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے. بڑا بیٹا عدالت میں کھڑا ہو کر چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے،
پھر بلا کر رو رہا ہے. وہ بڑا کتنا بڑا ہے, آخر اس کی عمر بھی 80-90 سال ہے. لکھنے والوں نے لکھا ہے والدہ کی عمر 100 سے زائد ہے, 115 یا 20 سال ہے. کہا اگر اس بوڑھی والدہ کا وزن کیا جائے تو اس کا وزن 15 سے 20 کلو نہیں بنتا. وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے. یہ رو کیوں رہے ہیں؟ یہ ڈھانچے کے لیے نہیں رو رہے, عام انسان کے لیے نہیں رو رہے. میرے بھائیوں, یہ تو جنت کے لیے رو رہے ہیں. میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. آج ان کو راضی کر لو, انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے گا.